بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر سردی کی لہر ایک دفعہ پھر واپس آ گئی، سویٹر واپس نکل آئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مری کے اندر برف باری ہو گئی ہے، اور اس وقت بارش شروع ہے۔ لاہور، پنڈی، گوجرانوالہ، جہلم، سیالکوٹ، اور ادھر سرگودا، چنیوٹ، فیصل آباد کے اندر، اور اگلے 2 دن یہ بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس بارش کی بہت دیر سے توقع کی جا رہی تھی، اور اس بارش کو سونے کی کڑی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پنجاب کے بیشتر علاقوں کے اندر گندم میں دانہ بن رہا ہوتا ہے، اور جتنی اس کو پانی کی دستیابی ان اوقات میں ہو جائے گی تو خاص طور پہ بجلی بہت گرجتی رہی، جس کا مطلب ہے کہ نائٹروجن بھی بہت زیادہ آسمان سے نازل کی ہے میرے رب نے، تو اس کو سونے کی کڑی کہا جاتا ہے۔ اس پہ کسی نے کہا کہ بیٹی کی حکومت کے اوپر رب تعالیٰ بھی سونے کی بارش کر رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، لوگ کہنے کیا بڑی چاپلوسی ہو گئی، میں کہنی چاپلوسی والی گل نہیں کی۔ اس کو صدیوں سے اس موسم میں بارش کو گندم کے لیے سونے کی بوند کہا جاتا ہے۔ تو سونے کی بوندیں برس رہی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ بارش نہ ہونے کے باعث، اور بارش میں بہت وقفہ ہوا، نارملی یہ والے مہینے جو ہیں یہ بارش کے بغیر گزرا نہیں کرتے جو گزرے، ٹھیک ہے، ہاں، رات میں ٹھنڈ لگ گئی ہے، پھر بیمار ہو گیا اسی سردی کی وجہ سے۔ تو خیر، نارملی اتنا عرصہ گزرا نہیں کرتا، تو کہا یہ گیا کہ یہ میرے منہ میں خاک، نقل کفر نباشر کے یہ بنیادی طور پہ 47 کی نوسط ہے، کی حکومت کی نوسط ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لو بھی اترو، بارش ہو گئی ہے جی، اور بارش بھی ایسے وقت پہ ہوئی جب اس کی شدید ضرورت تھی۔ اب بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو گندم بن گئی، ہاں تو وہ یہ ہو گیا۔ وہ بھائی، گندم کی یا کسی بھی فصل کی پکائی بدین اور ٹھٹھا سے شروع ہوتی ہے، پہلے وہاں پہ آتی ہے، پھر نوابشاہ میں آتی ہے، وہی فصل جو ہوتی ہے، مطلب گندم اگر پورے پاکستان میں بوئی گئی ہے تو سب سے پہلے بدین اور ٹھٹھا میں وہ گندم میچور ہوگی۔ یہی حال ٹماٹر کا ہوگا، اور کسی بھی فصل کا، وہ پھر ایسے پوری پٹی میں، پاکستان ایک پٹی کی شکل میں تو چلتا ہوا آتا ہے، تو آخر میں اس فصل کی ہارویسٹنگ جو ہے وہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں اگر وہ لگی ہوئی ہو تو وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ وہ گندم زیادہ بڑی ہو، کسی جگہ پہ بہت چھوٹی ہو، کسی جگہ پہ کسی مرحلے میں ہو، کیونکہ فروری کے آخری ہفتے میں بدین اور ٹھٹھا میں تو ہارویسٹنگ کا آغاز انڈکلیئرڈ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ مارچ میں تو ڈیفینیٹلی سندھ کے بیشتر علاقوں کے اندر گندم کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے، اور جو میجر گندم کا پلوئنگ ایریا ہے، جو پنجاب کا سینٹرل علاقہ ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ساہیوال سے لے کے اور ڈیرہ وہ کیا ہے جی رحیم یار خان تک، اور ڈیرہ غازی خان تک کا جو علاقہ ہے، اس میں میجر جو گندم کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے یہ اپریل میں ہوتی ہے، اپریل کے ٹورڈز اینڈ آف اپریل یا مئی کے آغاز کے اندر، اور پھر 10 مئی سے 20 مئی تک سرکاری گندم کی خریداری کا آغاز بھی ہو جاتا ہے، جو اس دفعہ نہیں ہونا۔ یہ بنیادی چیزیں تو اپنی زمین کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے نا، ورنہ پھر آپ میں اور یوتھڑ میں کیا فرق ہو جائے، وہ ذہنی طور پہ مذہول یوتھیا جو ہے اس میں اور آپ میں پھر فرق کیا رہ جاتا ہے۔ تو خیر، میں بات یہ اس کا ذکر تو کرنا تھا، ہمارے جنرل احمد شریف صاحب ہیں، DGISP آ رہے ہیں، تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ان کے خلاف، مطلب ان کو سنگل آؤٹ کیا، ان تمام اس وقت جرنیلوں کے اندر جو حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کی ٹیم کے ارکان ہیں، اس میں صرف احمد شریف صاحب کے اوپر عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو نظر التفات کی ہے، اور ان کا نام لے کے اور ان کا ڈیزگنیشن لے کے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، تو ان کو سنگل آؤٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ حالانکہ وہ جو نمبر 1 ادارے والے ہیں ان کو کیا جانا چاہیے، کیونکہ بقول ان کے کرنیل تو وہ ہے جس نے نظر رکھی ہوئی ہے، اس کو نہیں کر رہے موصوف، تو ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا تب بھی کہ جو یہ کاؤنٹر نریٹو دے رہے ہیں نا، خان صاحب کا تو یہ خیال تھا کہ یوتھ تو میرے ساتھ ہے، اور یوتھ سے تو میں مکالمہ کرتا ہوں، بھلے میں جال سازی سے کروں، جبران الیاس امریکہ میں بیٹھا ہوا کرے مکالمہ تو میں کروں گا، اور جو میں انہیں کہوں گا وہ کریں گے۔
اب یہ ان کے پاس جاتے ہیں، اور کسی بھی لیول کا نوجوان ہو، مثلا آپ دیکھیے نا لمز اور آئی بی اے جیسے جو پاکستان کی ٹاپ کریم پیدا کر، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہاں کے گریجویٹ جا کے پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی صنعت کو، پاکستان کی تجارت کو ٹیک اوور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ ان کے لیے مقامی مارکیٹ کے اندر چانس اگر انہیں ہلکا نظر آئے تو یہیں کے گریجویٹس ہوتے ہیں، وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اور بیرون ملک جا کے بھی وہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہی متعین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ ان اداروں کا معیار ہے۔ آئی بی اے نے ذرا اس کو عوامی رکھا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی کھلا رکھا ہے، لمز نے اسے اشرافیہ کے لیے مخصوص کر دیا ہے، حالانکہ جو سیدی ہیں، شاہ جی ہیں جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، دیکھو یار میں شاہ جی کا نام ہی بھول جانا ہوں، اپنے پیکجز والے، آہو، مطلب کہ حالانکہ شاہ جی کا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ اب شرافیہ کے لیے مخصوص ہو جائے، ان کا وہ آؤٹ ریچ پروگرام ہے تھوڑا بہت، وہ عام جو بچوں کو بھی اس میں دیتے ہیں جن کے افورڈیبلٹی بھی جن کا ایشو ہوتا ہے، یا جو لوور مڈل کلاس سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریشو بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ تر جو ہے وہ ہمارا اشرافیہ وہاں پہ پڑتا ہے، یہ پنجاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس زیادہ مڈل کلاس کی نمائندگی ہوتی ہے آئی بی اے میں، اس لیے آئی بی اے مجھے زیادہ پیارا لگتا ہے، میرے دل کے زیادہ قریب ہے، حالانکہ میں 700 کلومیٹر دور 900 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا اس سے، ٹھیک، اینی ہاؤ، تو وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کر کے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو پہلے ڈوگما تھے بچوں کے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے کہا دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تعریف کی ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ، اور اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے، تھوڑا سا اس کا ویڈیوز ہیں، وہ آپ اس کے آخر میں ملاحظہ کر لیجئے گا، لیکن جا کے انہوں نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا ہے، یہ بہت ضروری تھا۔ اور ویسے بائی دا وے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ان کا کام نہیں تھا، یہ احمد شریف صاحب کی بجائے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال جیسے بندوں کو کرنا چاہیے تھا۔ پروفیسر ایسا بھی گئے ہیں، وہ جا کے آکسفورڈ میں جا کے وہاں پہ اپنا کر کے آئے ہیں، کانٹیکٹ کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی پروفیسر صاحب جیسے لوگوں کو جانا چاہیے تھا، اپنا نقطہ نظر جو کہ کاؤنٹر نریٹو، ٹھیک ہے نا، مطلب یک طرفہ ٹریفک چلی ہے نا تقریباً 10 سال، اب اس 10 سالہ ٹریفک کو جو کہ 2012 میں شروع ہوئی تھی، 2011 میں لاہور کے جلسے سے 12 سے، اور 21 تک جاری رہی یک طرفہ ٹریفک، ایک ہی بیانیہ جو تھا وہ بچوں کے، لوگوں کے اذہان کے اندر انجیکٹ کیا گیا، اب اس کو کاؤنٹر بھی تو کرنا ہے نا، زہر کا تریاق بھی تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو تریاق جو ہے وہ آہستہ آہستہ عمل کرتا ہے، قطرہ قطرہ جو ہے، بوند بوند وہ اثر کرے گا، لیکن کرنا تو یہی پڑے گا۔ تو کسی لیول پہ مریم نواز شریف نے بہت اچھے طریقے سے یہ انٹریکشن کیا ہے، لیکن مریم نواز شریف کا انٹریکشن بچوں کے ساتھ بھی عوامی زیادہ ہوتا ہے، ایک مدرلی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل تو ان کی تقریر بھی ماٹھی لکھی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیڑا لکھ کے دے رہے ہیں یا دے رہی ہے، میں تو گستاخی نہ ہو جائے، لیکن جو دھلے والی تقریر ہے، جو کہ بالکل اٹھ کے سامنے آگے تلوار نکال کے والی تقریر ہے، اس کے لیے بہرحال پروفیسر صاحب جو ہیں، جو کہ غصے میں بھی نہیں آتے، ان جیسے دو چار ایٹم پی ایم ایل این کو نکالنے چاہیے تھے، ویسے سیکٹری ہیں پارٹی کے، اور پولیٹیکل انٹریکشن کے لیے خواجہ سعد رفیق کو نکلنا چاہیے۔ خواجہ صاحب میرا مطلب کہ ایسٹ ہیں ایک پاکستان کی سیاست کا، میں کسی پارٹی کا نہیں کہہ رہا، خواجہ صاحب ہماری سیاست کا ایسٹ ہیں، میچورٹی آئی ہے ان کے اندر، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب، مطلب اسٹوڈنٹ لائف کا خواجہ سعد رفیق اور اب کا خواجہ سعد رفیق، اب تو وہ اسٹیٹسمن جیسی باتیں کرتے ہیں، تو خیر ان کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ بھی نکلے ہوں گے یا نکلتے ہیں، لیکن کم نکلتے ہیں جتنا کہ سائنسدان دا پتر نکلتے ہیں، تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ وہ جو انٹریکشن ہے اس کی باعث، اب دیکھیے نا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ حافظ صاحب کی ذات کے اوپر کیوں ہے؟ حافظ صاحب نے بھی تو پچھلے دن نوجوانوں سے مکالمہ کیا ہے، اور اوپر چلے گئے برطانیہ، اور برطانیہ میں جا کے ان کو پورا پروٹوکول بھی مل گیا، اور سلوٹ وغیرہ بھی لے لیا انہوں نے، ہے
ہاں، پروٹوکول بھی لے لیا ہے، گارڈ آف آنر وغیرہ بھی لے لیا ہے، تو اب یوتھ تتے توے کے اوپر جو ہیں وہ اس وقت تڑپ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اب دیکھیے اس لندن والے یوتھ اپنا امریکہ والے یوتھڑ اور یورپ والے یوتھڑ جو ہے نا برطانیہ والے یوتھڑوں کو غیرت دلا رہے ہیں کہ آپ سب آئے ہوئے ہیں، کوئی مظاہرہ مزورہ کرو. تو پی ٹی آئی یو کے جو ہے اس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے لندن میں مظاہرے کی کال تو دے دی ہے. اب دیکھیے یہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر یہ مظاہرہ ہوتا ہے تو پھر یوتھڑ کدھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں بس آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے، اور وہ فارمولا ہے وہ دسرا مگ نال مونگ پھلی بڑا پیسہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اے جی مزہ لین دبر کہ یوتھر نے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو پھر انشاءاللہ جہازوں کے جہاز ریسیو کرنے کی تیاری کرے ہماری ایف آئی اے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.